السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. عظمت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کی حالات زندگی اور آپ سلام اللہ رضوانہ علیہا کی مراتب، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا احترام امت کے لیے کتنی ضروری ہے اور وہ امت کے لیے کتنی اہم ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ پہلے شادی شدہ تھیں، بیوہ ہوئیں اور پھر آپ علیہ السلام کے نکاح کا شرف حاصل کیا. حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ کی معلمہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اور یہ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ پر لگنے والی تہمت سے آپ کی پاکی اور برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں قرآن مجید اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ کی پاکی کی گواہی دی. نیز اس کے علاوہ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا ہماری امت کی امی جان کا نصیب ہے کہ آپ کی گود اثر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے تھے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ ہی کے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی. اس کے علاوہ آپ تقوی میں، زہد میں، عبادت میں اور صفات قلب کی صفائی اور پاکیزگی جیسے اوصاف سے آراستہ تھیں. احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل سے تمام ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہ میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی سیرت و فضائل نہایت وضاحت اور کثرت سے آئے ہیں، لیکن ہم امی جان کی سیرت و فضائل کے اہم پہلوؤں کو مختصر سے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ امت مسلمہ تک یہ بہترین ان کے فضائل اور ان کی جو سیرت ہے وہ پہنچ جائے، اور مشکوک لوگ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کے بارے میں غلط بات پھیلانے سے قاصر رہیں، اور ہماری آنے والی نسل ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام دیا ہے پاکیزگی کا، وہ ساری کا سارا ہماری امت کے آنے والی نسلوں میں پھیل جائے. یہ آپ کو میرا ہم سب کا بھی کام ہے، ہم ان کا دفاع کریں قیامت تک آنے والی آخری انسان تک. بھئی وہی عزت، وہی احترام جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ہے اور جو ازواج مطہرات کا ہے اور جو اہل بیت کا ہے، یہ ہم نے آخر تک پہنچانا. یہ میرے اور آپ کے پاس امانت ہے کہ کوئی شر پسند آ کر کے ان کو خراب نہ کر سکے، اور ان میں کوئی درار نہ ڈال سکے، ان میں کوئی تفرقہ نہ پھیلا سکے، امت کے اندر ان کی کوئی بے عزتی کو عام نہ کر سکے. آپ کو مجھے ان کا تذکر کرتے رہنا چاہیے. آپ کا اسم گرامی ہے عائشہ، اور کنیت اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی. آپ کو متعدد القابات بلندی اور شان کا مرتبہ دیتے ہیں. ان میں دو زیادہ مشہور ہیں، ایک حمیرہ اور دوسرا صدیقہ. آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کے دادا ابو قحافہ تھے جن کا نام عثمان بن عامر، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے زینب بتایا مگر وہ ام رومان کے نام سے بہت مشہور تھی. آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کا نانا کا نام عامر بن عویمر تھا. آپ کی ولادت راجع قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخری تقریباً 614 عیسوی میں ہوئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی. جب حضرت جبرائیل امی جان حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی صورت ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت کی آپ کی زوجہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سے فرمایا، تم 3 رات مجھے خواب میں دکھائی دی جاتی رہیں. ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں لپیٹ کر میرے پاس لاتا اور کہتا یہ آپ کی بیوی ہیں. میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا اور وہ تم ہوتی.
حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم کے مشورے سے اور کوشش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا سلام اللہ رضوان علیہ اور حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ سے نکاح ہوا، جیسا ہم نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیریں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بالآخر تقدیر الہی میں جو لکھا تھا مبارک رشتہ وجود میں آیا اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہوئیں کہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ کی عمر تقریباً 6 سال تھی، بعض روایت میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ چونکہ عمر کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 برس گزر گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اکثر حضرات پہنچ گئے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مبارک سفر میں اپنا ساتھی بنا کر لے کے چلے۔ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال مکہ میں ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیب پہنچ گئے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بلوا لیا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا سلام اللہ رضوان علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ رضوان علیہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام رمان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ ہجرت کے تقریباً 8 ماہ تک حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12.5 اوقیہ چاندی بطور قرض دے دی۔ آپ نے یہی بطور مہر ادا کر دیا اور رخصتی ہو گئی۔ یہ رخصتی ماہ شوال اور سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ کی عمر تقریباً 9 برس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ کی غیر معمولی صلاحیتوں اور استعداد پر پورا اندازہ اور پورا بھروسہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر اور ذریعہ صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات ہیں، ان کی اس حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں تاکہ علم و عمل میں آپ سے مکمل استفادہ حاصل کریں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ نے کم سنی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا اور اپنی تعلیم و تربیت کی آنکھیں اللہ کے برگزیدہ رسول و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کھولی، اور آپ کی ہر بات اور ہر ادا کو محفوظ کر کے امت کی رہنمائی کے لیے حتیٰ کہ بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی آپ کی رہنمائی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث جو صرف امی عائشہ سلام اللہ رضوان علیہ سے مروی ہیں، ان کی تعداد ہی تقریباً ہزاروں میں بنتی ہے۔ آپ سلام اللہ رضوان علیہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری شادی پر نہ تو اونٹ کٹے اور نہ ہی کوئی بکرا ذبح ہوا، اور ولیمے میں بھی نہ اونٹ ذبح ہوئے اور نہ ہی کوئی بکرا ذبح ہوا، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتے
تو وہ اسی طرح کھانا بھیجتے تھے۔ امی جان کے قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا، گھر کے اکثر کام خود ہی کرتی تھیں، اگرچہ کہ گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، لیکن آپ امی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، یعنی آٹا کو پیسنا چکی پر، آٹا کو خود ہی گوندنا اور پھر کھانا بھی خود ہی پکانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود صاف کرنا اور بچھانا، وضو کا پانی خود اپنے ہاتھوں سے رکھنا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کا کرنا اور آپ کے وجود مبارک پر عطر لگانا، آپ کے کپڑے خود دھو لینا اور سوتے وقت آپ کی مسواک اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پر رکھنا اور مسواک کی صفائی کی غرض سے اس کو دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی مہمان نوازی خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، پوچھا لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ سے۔ پھر پوچھا مردوں میں کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر پوچھا اور کس سے محبت زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور مردوں کے نام لیے۔ اس انتہا محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کے ساتھ کھانا خود تناول فرماتے تھے، اور اب امی جان سلام اللہ رضوانہ علیہا سے اس قدر محبت تھی کہ آپ جو ہڈی چوستی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی چوستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے کہ پانی کے پیالہ جس جگہ سے حضرت عائشہ امی جان نے پیا ہوتا تھا اسی جگہ پر ہونٹ مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے تھے، کہ بات قابل لحاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کے ساتھ اس قدر طبعی اور فطری محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے باوجود اپنی دوسری ازواج مطہرات اور کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے، سب کے یکساں حق ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر ازواج مطہرات سلام اللہ رضوانہ علیہن سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا علم ان سے بڑھ جائے گا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی بات پر یا کسی مسئلے میں اشکال و اشتباہ پیدا ہوا، پھر ہم نے حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا۔ ایک اور مشہور عالم دین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اولاد میں سے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا امی عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا فرائض کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھا ہے کہ وہ فرائض کے متعلق مسائل پوچھنے کے لیے امی جان حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا سے پوچھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہا کا ذکر و عبادت کا خصوصی شغف تھا، کثرت سے عبادت الہی میں مصروف و مشغول رہتی تھیں۔ نفل نمازوں میں اشراق، چاش، تہجد کا بہت اہتمام تھا اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھیں۔ ایک مرتبہ امی جان رو رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا کہ عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ نے عرض کیا مجھے جہنم یاد آ گئی تھی اس لیے رو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عائشہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے دجال کا خیال آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ سن 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئیں اور کئی دن تک اسی بیماری میں گزارے۔ اسی ماہ میں چند روز بیمار رہنے کے بعد آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ 17 رمضان مبارک بمطابق تقریباً 13 جون 678 عیسوی کو عشاء کے وتر کی نماز کے بعد 66 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔
امی جان سلام اللہ رضا علیہ آخری وقت میں اپنی انتہا درجے کی عاجزی کے بول ارشاد فرما رہی تھیں اور اپنی تعریف سننے سے پہلے گریز کرتی تھیں۔ نیز آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ بلا تاخیر صبح ہونے کے انتظار کیے بغیر رات کو ہی ادا کر دی جائے۔ مجھے اسی وقت روضہ مبارک میں دفن کرنے کی بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پاس دفن کیا جائے۔ اس لیے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کو اسی شب ہی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کا جسم اطہر آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں پر حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ عائشہ ہی ایسی بیوی ہے کہ اگر اس کے بستر پر میں ہوتا تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ امی جان خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ازواج مطہرات میں مجھے بہت ساری خصوصیات میں سے کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن میں مجھے تنہا رکھا، اور مجھے یہی شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے آپ کو میری صورت خواب میں دکھائی گئی اور فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام ازواج میں کنواری تھی، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہاں بھی وحی نازل ہوتی۔ دوسری کسی زوجہ میں یہ خصوصیت نہیں تھی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں پہلے ایمان لائے اور پھر ہجرت بھی کی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ بعض منافقین کی سازش کی وجہ سے جب ان پر تہمت لگائی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تہمت سے برات کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائیں، جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں امی جان حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہ کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی فرمایا گیا ہے۔ ساتویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن امی جان حضرت عائشہ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی باری کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ امی جان کے گھر میں گزارا۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اور اسی آخری دن امی جان کے لعاب دہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مل کر ان کے پیٹ مبارک میں گئے۔ اور نویں خصوصیت یہ ہے، آخری لمحات میں اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھیں، جس وقت حکم الہی روح مبارک نے جسم اطہر سے مفارقت اختیار کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی جان ہی تھیں یا پھر موت کا فرشتہ تھا۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ امی جان کا گھر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک امی جان کا گھر ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ تو امہات المومنین کی عظمت اور ان کا مقام، ان کی طہارت، ان کے ایمان کا جذبہ، امت پر ان کے انوارات، ان کے احسانات، بھئی ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے رہے، خود بھی کریں، لوگوں سے بھی کریں، اور بھئی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں، تاکہ ہمارے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف ہوں، ان کے خاندان سے واقف ہوں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو اہمیت ہے اور جو محبت ہے وہ دلوں میں اتر جائے۔ اور آج کل ہم لوگ چونکہ مشینی دور میں ہیں بھائی، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا ان کے صحابہ کے بارے میں، ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کے واقعات، حیات الصحابہ ہم بچوں کو پڑھائیں یا سکھائیں یا ان کو سونے سے پہلے سنائیں، اتنا وقت کم ہے۔ تو بھئی یہ میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، آنے والی نسلوں کو یہ ضرور سکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی
محبت صحابہ پیدا ہو، محبت اہل بیت پیدا ہو، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو، اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا ہو۔ تو اچھا مسلمان بنانا اور اچھا انسان بنانا اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانے کے لیے آپ کی میری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ پڑھا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیوز بنتی رہیں گی، اور صحابہ کی عظمت، ان کا وقار، ان کا جذبہ، ان کا ایمانی مقام انشاءاللہ جیسے راجے ائمہ اکرام نے بیان فرمایا، ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا کر اور عمومی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد آئے گی، آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، کمنٹس بھی کریں اپنے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔